الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبند کے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں اور گمراہ کن لوگ جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جو خود بھی خسارے میں ہیں اور لوگوں کو بھی خسارے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں میں اکیلا گمراہ کیوں ہو جاؤں، میں اکیلا خسارے کی طرف کیوں جاؤں، میرے ساتھ اور لوگوں کو بھی خسارے کے ساتھ لے چلوں، گمراہ کر دوں۔ تو میں ان گمراہ کن لوگوں کو کہنا یہ چاہتا ہوں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، علماء دیوبند کے جو عقائد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، اور وہی عقیدے ہمارے بھی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں علماء دیوبند شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ اور آگے یوں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو میں ان گمراہ کن لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کے عقائد کیا ہیں، علماء دیوبند کے عقائد کس طریقے کے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں نعوذ باللہ نہ علماء دیوبند گستاخی کرتے ہیں، گستاخی کبھی نہیں کیا علماء دیوبند نے۔ جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرنے کی کوئی جرات کیا، اس کا مقابلہ ڈٹ کے کیا ہے۔ علماء دیوبند کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند نے کس طریقے سے کام کو انجام دیا ہے۔ ہر میدان میں علماء دیوبند کھڑے ہوئے ہیں، ہر سٹیج میں آ کر جرأت کے ساتھ بات کی ہے، شجاعت کے ساتھ بات کی ہے، دلیل کے ساتھ بات کی ہے۔ تو ان علماء دیوبند کو بک بک کرنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، ان علماء دیوبند کے بارے میں لوگوں کے سامنے غلط عقائد رکھنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کے عقائد کیا تھے، پہلے اس کو جان لیجیے۔ علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں فتاوی قاسمیہ میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کے سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان اور جنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو شخص دیوبندی علماء کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں، تو وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ علماء دیوبند نے کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا ہے، اس میں شک نہیں کیا ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ صرف ان کا کام بک بک کرنا ہے، اور ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے، نہ ان کو دین کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ آپ کو ہر میدان میں اگر آپ کو کوئی بات پیش آتی ہے تو آؤ علماء دیوبند کے چوکھٹ پہ، تمہیں ہر میدان میں آپ کو جواب ملے گا۔ علماء دیوبند کے خدمات کو صرف ہندوستانی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے تمام اکابرین، تمام علماء دیوبند کی عزت کی جاتی ہے، ان کے تمام
خدمات کو لوگ جانتے ہیں، اور ان کے عقائد کو غلط کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے جو علماء دیوبند کے عقائد کو غلط کر کے پیش کرتا ہے۔ بلکہ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی سرکار کائنات، سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کان میں جب پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ اور علماء دیوبند کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ، ایک دفعہ اگر کوئی درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور دیوبندیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اولیاء عظام، اولیاء کرام برحق ہیں، مگر علماء دیوبند کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اولیاء کرام کو نبی کے درجے تک پہنچا دیا جائے، اولیاء اکرام کو صحابہ تک پہنچا دیا جائے۔ یہ علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے، مگر اولیاء اکرام کی شان انبیاء علیہم السلام کے شان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی، انبیاء اکرام کے شان کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے برابر کسی بھی مخلوق کی شان نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی مخلوق کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کے برابر کبھی ہو نہیں سکتی۔ اور جو شخص کسی انسان اور امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برابر سمجھے گا اس کا ایمان برباد ہے۔ یہی دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ علماء دیوبند کے عقائد کو غلط کر کے بیان کرنے والوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ختم نبوت کے عنوان پر اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے تو سب سے پہلے جو میدان میں کھڑا ہوا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی امت کو ضرورت پڑی ہے کسی چیز کی تو ہر میدان میں علماء دیوبند آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو علماء دیوبند کی پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پھر پتہ چلے گا علماء دیوبند کیا ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں غلط بکنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچئے۔ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں جیسی بالنگ ویسی بیٹنگ، اور علماء دیوبند بھی کوئی کچھ کم نہیں ہے، جیسے آپ بالنگ کریں گے ویسے ہی علماء دیوبند بھی بیٹنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ فن جانتے ہیں کیسے بیٹنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ چند عقائد علماء دیوبند کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء دیوبند کے عقائد یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور ہمیں گمراہ کن لوگوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔